بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کے قتل کے مرتکب سابق فوجی افسر کو دارالحکومت ڈھاکہ میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ گزشتہ 25 سال سے مفرور سابق فوجی افسر عبدالماجد کو حال ہی میں گرفتار کیا گیا تھا اور رواں ہفتے ملک کے صدر نے ان کی معافی کی اپیل کو مسترد کر دیا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کی برسر اقتدار وزیر اعظم شیخ حسینہ کے والد تھے اور انہیں ملک کی آزادی کے 4 سال بعد سن 1975 میں فوجی تختہ الٹنے کی کوشش کے دوران بہت سے اہل خانہ کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا۔ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ فوجی بغاوت کے بعد عبدالماجد اپنے ملک میں ہی رہے، لیکن جب 1996 میں شیخ حسینہ وزیر اعظم منتخب ہوئیں تو وہ انڈیا بھاگ گئے۔ شیخ حسینہ کی حکومت نے اس قانون کو کالعدم قرار دیا جس کے تحت ان کے والد کے قاتلوں کے خلاف مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا تھا، اور پھر اس کے بعد سن 1998 میں عبدالماجد اور دیگر 1 درجن فوجی افسران کو موت کی سزا سنائی گئی۔ بنگلہ دیش کی عدالت عظمیٰ نے 2009 میں ان افراد کی سزائے موت کی توثیق کر دی جس کے بعد شیخ مجیب کے 5 قاتلوں کو فوراً سزائے موت دے دی گئی، جبکہ عبدالماجد کو گزشتہ ماہ ملک واپس آنے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ پاکستان کو دوزخ کرنے والوں میں سے ایک اہم کردار شیخ مجیب الرحمان کا تھا، جو اپنے ہی حفاظتی دستے کے کمانڈر کرنل فاروق کے ہاتھوں عبرتناک انجام سے دوچار ہوا۔ گزشتہ دنوں بنگلہ دیش کی حکومت نے شیخ مجیب الرحمان کے قاتلوں کو پھانسی دے دی۔ پھانسی پانے والوں میں شیخ مجیب کے قتل کا مرکزی کردار کرنل فاروق بھی شامل تھا۔ آج سے 20 سال پہلے 1990 میں قائد اعظم کے قریبی ساتھی اور اس وقت کے وفاقی وزیر محمود علی نے ایک وفد بنگلہ دیش بھیجا تھا۔ اس وفد میں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے سیکرٹری جنرل شاہد رشید بھی شامل تھے۔ بنگلہ دیش کے دورے کے دوران شیخ مجیب کے قاتل کرنل فاروق سے ایک تاریخی انٹرویو کیا گیا تھا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے شیخ مجیب کے قتل کے محرکات اور دیگر پس پردہ عوامل سے متعلق راکم کو آگاہ کیا تھا، اور ان کا یہ انٹرویو دسمبر 1990 میں مون ڈائجسٹ کے شمارے میں شائع کیا تھا۔ اس انٹرویو کو ملک بھر کے قومی اخبارات نے مون ڈائجسٹ سے لفٹ کیا تھا۔ کرنل فاروق کا شمار مجیب کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں ہوتا تھا، لیکن آرمی سے متعلق خاندانی پس منظر رکھنے اور حب الوطنی کے جذبے نے انہیں دیگر عوامل کی اثر پذیری کی وجہ سے مجیب فیملی کی بجائے وطن کا وفادار بنا دیا۔ کرنل فاروق نے دوران انٹرویو بتایا کہ شیخ مجیب کے بیٹے جمال مجیب الرحمان نے پاک فوج سے مقابلے کے لیے ذاتی فوج راکھی بانی کے نام سے تشکیل دی، جس نے بنگلہ دیش میں مکتی بانی اور دوسرے فسادی گروپوں سے زیادہ تباہی مچائی اور اپنی دہشت کو مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے پھیلا رکھا تھا، اور انہی کی دہشت سازی کی وجہ سے بنگلہ دیش کے پہلے انتخابات میں 80% فوجیوں نے اس کے خلاف ووٹ دیے۔ کرنل فاروق کے مطابق مجیب ایسا تنگ نظر سیاستدان تھا جس کے لیے ذاتی مفاد اور پارٹی ہی سب کچھ تھا، اور ایسے سیاستدانوں کے نزدیک ملک و قوم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی وزارت عظمیٰ کے زمانے میں بھی ایک ڈمی صدر ابو سعید چودھری رکھا تھا جو حقیقتاً کٹ پتلی سربراہ تھا۔ کرنل فاروق کے مطابق شیخ مجیب الرحمان تاحیات صدر رہنے کا منصوبہ بنا چکا تھا اور ڈھاکہ یونیورسٹی کی ایک تقریب میں اس کا اعلان کرنے والا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پارلیمانی نظام کے بجائے صدارتی نظام لانے کے لیے کوشاں رہا۔ اسی ضمن میں 28 دسمبر 1974 کو اس نے ملک میں ہنگامی حالت نافذ کر کے صدر کا عہدہ سنبھالا اور ننگی ڈکٹیٹرشپ قائم کی۔ یہی وجہ تھی کہ مجیب مخالف مظاہرہ میں پلٹن میدان میں 1 لاکھ افراد نے شرکت کی، اور مکتی بانی کے سابق گوریلا طالب علم لیڈر عبدالرب کا بیان بھی منظر عام پر آیا کہ مجیب اقتدار کو ذاتی ملکیت سمجھتا ہے، اس کے دور میں سینکڑوں افراد بھوک سے مر رہے ہیں اور سارا سرکاری خزانہ اس نے بیٹے، بھائی اور خاندان کے دوسرے افراد لوٹ رہے ہیں۔ مجیب کے قتل کی واردات بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کو اس ناسور سے نجات دلانے
اور بنگالیوں کو راکھی بانی کے ظلم سے بچانے کے لیے 3 ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ ہر ٹیم میں 95 سے 150 افراد شامل تھے، جن کی وفاداری ملک و ملت کے ساتھ تھی۔ تینوں ٹیمیں 3 میجرز، میجر زیدی، میجر نور الدین اور میجر رشید کی سربراہی میں تشکیل دی گئیں۔ ایک ٹیم کے سیاسی نوعیت کے ہنگامی حالات سے نپٹنے کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ ایک ٹیم مجیب کی قیام گاہ اور ایک ٹیم اس کے راستے میں تعینات کی گئی۔ میری سربراہی میں ٹیم جب اس کی قیام گاہ تک پہنچی تو مجیب کے ذاتی محافظوں نے ہم پر فائرنگ کر دی، جس سے آرٹلری کے کیپٹن شمس الاسلام موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ فوجیوں نے اپنے آفیسر کو مرتے دیکھا تو انہوں نے فوجی انداز میں کارروائی کرتے ہوئے مجیب کے محافظوں کو ہلاک کر دیا۔ اسی اثناء میں مجیب کے دونوں بیٹے جمال اور کمال سٹین گن نکال کر مقابلے میں آ گئے۔ خود مجیب بھی اسی اثناء میں ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ کرنل جمیل سے رابطہ کر رہا تھا۔ تاہم میجر محی الدین نے اسے ایک کمرے سے پکڑ لیا۔ مرنے سے پہلے مجیب نے کہا، کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ خیال دل سے نکال دو، مجھے تو پاک آرمی نہیں مار سکی تو تم کس قید کی مولی ہو؟ پاک آرمی کے متعلق نازیبا الفاظ نے میجر نور الدین کو مشتعل کر دیا اور اس نے میرا اشارہ پا کر سٹین گن کا ایک برس چلا دیا اور یوں مجیب اپنی کراہتوں سمیت انجام کو پہنچا۔ کرنل فاروق کے مطابق آرمی کے نوجوان سیخ پا تھے اور انہوں نے گھر کے تمام افراد کو چن چن کر قتل کیا۔ مجیب کی 2 بیٹیاں حسینہ اور رخسانہ گھر سے باہر تھیں، اس لیے وہ بچ گئیں۔ کرنل فاروق نے یہ بھی بتایا کہ مجیب کو قتل کرنے کے منصوبے میں فوج کا اقتدار حاصل کرنا شامل نہیں تھا، بلکہ اقتدار کو باضابطہ طریقے سے عوام دوست اور محب وطن سیاسی رہنماؤں کے حوالے کرنا شامل تھا۔ کرنل فاروق کے مطابق مجیب کے قتل پر کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، بلکہ عوام خوش ہوئے۔ اس کے قتل کی بنیادی وجہ بدعنوانی تھی۔ اس نے بدعنوانی کو فروغ دیا۔ دراصل یہ بھارت کا ایجنٹ تھا، پرو انڈین تھا۔ پاکستان توڑنے میں اس کا بنیادی کردار تھا اور بنگالیوں کو اسی نے میر جعفر کی طرح بھارت کو بیچ دیا تھا۔ اس کے مطابق لارڈ کلائیو اور میر جعفر کا معاہدہ اور اندرا اور مجیب کا معاہدہ ایک جیسا تھا۔ مجیب کے قتل کے بعد سیاسی پیچیدگیوں کی وجہ سے مجھ پر بارہا قاتلانہ حملے کیے گئے، جس کی وجہ سے مجھے روپوش ہونا پڑا۔ اسلام سے متعلق میرے راسخ نظریات کی وجہ سے مجھے لیبیا نے فوج میں اعلیٰ عہدے کی پیشکش کی، میں نے معذرت کر لی۔ صدر قذافی نے انکار کی وجہ پوچھی تو میں نے جواب دیا کہ میں بنگلہ دیش آرمی سے تعلق رکھتا ہوں اور میری دفاعی خدمات اپنے وطن کے لیے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے کرنل فاروق کا نظریہ تھا کہ بھارت نے ہر محاذ پر پاکستان کو سیاسی لحاظ سے شکست دی اور فوجی محاذ پر پاکستان سے شکست کھائی۔ تاہم سیاسی شکست فوجی فتوحات پر غالب آتی رہی۔ جب تک پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ مستحکم نہیں ہوگا، اس وقت تک پاکستان کسی بھی میدان میں صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو یا سفارتی محاذ۔ اس کی کامیابی صرف اور صرف سیاسی استحکام اور منظم جمہوری حکومت میں ہی پوشیدہ ہے۔